اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں راجہ ابرالگ مناس ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ابی نیوز یوٹیوب فیس بک چینل۔ ناظرین، ایک خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور بہت ہی عجیب موقع پہ عجیب حالات میں ایران نے جو پاکستان پر کوئٹہ بلوچستان کے بارڈر پر اپنے پاکستان کے اور ایران کی بارڈر پر جو ایک میزائل حملہ کیا ہے، اس پر اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ایک صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ پاکستان کے خیر خواہ ممالک ہیں، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، امریکہ ہے، چائنا ہے، باقی ممالک ہیں، پوری دنیا اس وقت جو ایران کی مذمت کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت بہت عجیب حالات ہیں اور بڑی نہ سمجھ آنے والی صورتحال ہے کہ ایک طرف تو پاکستان اور ایران کی، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ اچانک سمندر کے اوپر جو ہے بحرۂ عرب میں پاکستان نیوی کی جو ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی تھی اور یہ سوال اٹھایا گیا تھا، حالانکہ اس وقت اس کی کوئی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان نیوی کی موومنٹ کیوں بن رہی ہے۔ تو 1.5-2 ہفتے پہلے پاکستان نیوی کی بحرۂ عرب میں جو ہے موومنٹ دیکھنے میں آئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کی جو ہے وہ نیوی کی مشقیں چل رہی تھی، ان کی ریہرسل چل رہی تھی۔ ایک طرف دونوں فوجیں جو ہے نیول فوجیں وہ سمندر کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مشقیں کر رہی ہیں، دوسری طرف جو آپ کے نگران وزیر اعظم ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے، تیسری طرف جو ہے ایران اور پاکستان کے قریب ترین تعلقات ہیں، اور کوئی ایسی بات ہونے والی نہیں تھی کہ ناظرین اس وقت یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایران کو اس موقع پر یہ حملے کرنے چاہیے تھے۔ یہ ساری اس وقت دنیا کے، اگر آپ دیکھیں دنیا کے سارے ماہرین کو، قانونی ماہرین کو، دفاعی ماہرین کو آپ دیکھیں، تجزیہ نگاروں کو دیکھیں، تو کوئی بھی تجزیہ نگار اس پر جو ہے نا وہ حتمی بات اس کی حتمی اس کا نتیجہ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ بات اپنے ولاگز میں کہتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی بدترین صورتحال میں ہے، دہشت گردی کی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو، اور دوسری سب سے امپارٹنٹ بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ متنازع الیکشن جو ہے نا آئے روز کبھی سینٹ کے اندر ایک قرارداد، کبھی دوسری قرارداد، کبھی کوئی پاکستان کے اندر چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، کبھی کوئی کہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ پاکستان کے اندر الیکشن کی جو ایک مخمصہ سا تھا، ایک کنفین تھا، وہ صورتحال قوم اس سے گزر رہی تھی کہ اچانک یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ اگر آپ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں تو یہ تعلقات بھی تاریخی تعلقات ہیں، ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، اور بالخصوص جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں سعودیہ اور ایران کے تنازع کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا، اور بڑا دنیا کے اندر بڑا اپریشیٹ کیا گیا اس کو، چائنا نے بھی، روس نے بھی، اور باقی مسلم ممالک نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور خود ایران بھی اس کا جو ہے نا وہ معترف تھا پاکستان کی کوششوں کا۔ اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جب برف پگھل گئی تو ایران کو ایک سٹیپ آگے بڑھا پاکستان سے دوستی کے لیے، اور اچھے تعلقات کی امید رکھی جا رہی تھی، پھر اچانک یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک طرف تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جیش عدل جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر اور اس کی ایران کی بارڈر پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی بہت ساری ریاست مخالف جو ہے گروپس کام کر رہے ہیں، ریاست مخالف تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو جیش عدل کی دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں جو ایران کے اندر، وہ بھی میٹر کرتی تھی، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ایران نے متعدد بار جو ہے نا وہ وزارت خارجہ پاکستان کو کہا کہ اس پر جو ہے نا وہ کیا جائے، پاکستان کے دفاعی اداروں کو کہا کہ جی ان دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی 1 ماہ قبل ایران کے ایک تھانے پر جو ہے نا حملہ ہوا جس سے بہت ساری جانیں ضائع ہوئی، پھر 4 جنوری کو جو ہے وہ پاکستان کے ایران کے ایک بریگیڈیئر کی برسی کے موقع پر جو وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوا جس میں کو 85 سے زائد جو ہے ایرانی شہید ہوئے۔ اس سارے ری ایکشن میں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ایران نے سیریا کے اوپر جو اس کے خطرہ تھا دہشت گردوں کا، وہاں بھی اس نے اٹیک کیا، عراق میں بھی کیا، یہاں پہ بھی کیا، لیکن یہاں پہ یہ ان سیریا اور عراق کے حملوں سے ہٹ کے پاکستان کا حملہ ناظرین کچھ جو ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہا ہے۔
ایک طرف امریکہ بہادر جو ہے اس کی کوشش ہے کہ ایران کو کسی طرح جو ہے نا ایران کو جو اس کے اندر اس کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں. ایران پابندیوں کے باوجود اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی کمپین بنے, کوئی موو بنے. تو ناظرین یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی امریکہ بہادر کی کوئی ایسی پلاننگ, کوئی ایسی سازش ہو جو پاکستان اور امریکہ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو. اور اس وقت ویسے بھی پاکستان کے اندر تو جو عبوری سیٹ اپ ہے, جو نگران حکومت ہے, وہ تو اس کو تو امریکہ یہی سمجھ لیں کہ امریکہ اور امریکہ کے جو ہے نا وہ آشیرواد والے ہی چلا رہے ہیں. یہاں پہ تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سیاسی پارٹیوں کا کوئی حالت ہی کوئی نہیں ہے. ایک قومی سیاسی جو ہے نا اتفاق رائے ان معاملات میں ضروری ہوتا ہے. وہ تو پاکستان میں اس وقت تک سوائے پی ٹی آئی کے جو وہ بھی جو ہے وہ ایک نہ ہونے والے صدر ہی ہیں, بیرسٹر گور, ان کا ایک ری ایکشن آیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہے, کوئی اتفاق رائے والی صورتحال پیدا نہیں کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ڈال دیا گیا امریکہ کے کھاتے میں کہ جو امریکہ بہادر فیصلہ کرے گا ایران کے بارے میں وہ ہمیں قبول ہوگا. لگتا ہے یہی ہے ناظرین کہ یہ سارا کچھ اس کے پیچھے امریکہ, اور پھر وہ کچھ لوگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں انتخابات کے مخالف تھے. آپ میرے پچھلے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے کہا تھا اپنا خیال رکھیے گا, الیکشن نہ کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یہ کہیں نہ کہیں سے ناظرین اس کی کڑیاں ضرور ملتی ہیں. آپ بھی ملائیے کڑیاں, آپ بھی دیکھیے کہ ان حالات میں ایران کا اس طرح کا حملہ اور پھر پاکستان کا جوابی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جوابی جو ہے نا وہ وہاں دہشت گردانہ ٹھکانوں پہ حملے کیے گئے. تو یہ ساری صورتحال پاکستان ایک طرف اپنے جو دو پڑوسی ہیں پاکستان کے, ہندوستان اور افغانستان, اس کے ساتھ پاکستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں. یہ تیسرا ایک پڑوسی تھا, خیر خواہ بھی تھا, ہمدرد بھی تھا, اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے والا تھا. یہ کہاں سے کروایا گیا, کس لیے کروایا گیا؟ میرے نقطہ نظر میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا سازش نظر آ رہی ہے. پاکستان کو اس موقع پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چین نے بڑی خوبصورت بات کہی, چین نے بڑا بہترین رول ادا کیا, انہوں نے دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کیا. پاکستان کو اس مرحلے پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے بھی 400 سے زائد ڈرون حملے امریکہ نے کیے, تو ہم نے کون سا امریکہ پر جوابی حملہ کیا تھا؟ کب کیا تھا ہم نے امریکہ پر جوابی حملہ؟ امریکہ کے ڈرون حملوں پر تو ہم جو ہے نا وہ شادمانے بجا رہے تھے, ہم تو اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایران کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات آئی, پہلی بات یہ ہے کہ انتظار کریں کہ ایران اس پر اپالوجائز کرتا ہے, ایران اپنا کوئی واضح موقف دیتا ہے, ایران کی بات کا انتظار کریں. یہ بہت درست کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ انہوں نے وہ اپنا سفیر جو ہے نا وہ وہاں سے واپس بلا لیا, اور جو ایرانی سفیر ایران کے اندر موجود تھا اس کو بھی اس کو وہاں روک دیا. یہ ایک سفارتی بہترین سٹیپ تھا. اس سے آگے بڑھنے کی فی الحال ضرورت نہیں تھی, اور ضرورت نہیں بھی ہے. تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, کہیں ہم اور پھنس تو نہیں رہے ہیں, کہیں ہم اور امریکہ کی خوشنودی میں اور امریکہ کی وش میں کہیں اور اپنے ملک کی بربادی تو نہیں کر رہے ہیں. امریکہ نے تو ہمیں لڑا دینا ہے, امریکہ نے ہمیں دینا تو کچھ نہیں ہے. ابھی قرضوں کا معاملہ آیا, قرضے اتارنے کا معاملہ آیا, آپ کی جو ہے نا جو اقتصادی بحران کا معاملہ آیا, تو ناظرین کہیں امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی. کوئی امریکہ نے, چین نے ہماری مدد کی, ہماری مدد یو اے نے کی, ہماری مدد سعودی عرب نے کی. امریکہ نے تو کوئی مدد نہیں کی ہماری. روس ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھا, وہ ہمیں تیل دینے کے لیے تیار تھا, وہ ہمیں جو ہے نا وہ گندم دینے کے لیے تیار تھا, جو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم نہ لیں. ایران سے ہم جو ہے نا وہ گیس پائپ لائن کا معاملہ تھا, وہ امریکہ نہیں چاہتا. ایران سے تیل کا معاملہ ہے, وہ امریکہ نہیں چاہتا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امریکہ کی اس کی خیر خواہی میں, امریکہ کی خوشنودی میں ہم اپنے ملک کی اور بربادی کرنے جا رہے ہیں. اور کہیں ایسا بھی تو نہیں کہ یہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بھی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ لوگ خیال رکھیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فالو کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اس معاملے پر ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.